فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. گزشتہ ہفتہ ہم لوگوں نے حدیث نمبر 109 حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ہم نے سنا تھا، جس میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کام سے بھیجا تھا، ایک ضرورت پر بھیجا، تو جنابت کی حالت ہو گئی، غسل ان پر واجب ہو گیا. چونکہ پانی نہیں تھا تو وہ زمین پر، مٹی پر جو ہے وہ جس طریقے سے جانور لوٹتا ہے اس طریقے سے وہ زمین پر لوٹنے لگے، یعنی ایسا ہی سے زمین پر جو ہے پڑھ کر پورے بدن کو جو ہے انہوں نے مٹی سے لگایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول میں نے ایسا ایسا کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ کافی تھا کہ دونوں ہاتھ سے زمین پر ایسا مارتے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے اس طریقے سے پھونکا تاکہ جو غبار اس میں لگا ہوا ہے وہ اڑ جائے، اور پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو آپ نے مسح کیا، چہرے کو پوچھا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے پوچھا. اس حدیث کے بارے میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت چاہے وہ جیسی بھی عبادت ہو، اگر اس کے لیے پاکی صفائی ضروری ہے، چاہے چھوٹی پاکی ہو یا بڑی پاکی. چھوٹی پاکی کا مطلب یعنی وضو واجب ہے، بڑی پاکی کا مطلب غسل واجب ہے. کسی بھی حالت میں تیمم سے اگر پانی نہ ہو تو کافی ہے، تیمم کر لیے تو انشاءاللہ وہ اپنی عبادت ادا کر سکتا ہے. اور یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تیمم کا طریقہ جنابت کی حالت میں کیسے ہونا چاہیے معلوم نہیں تھا. تو کیا کیے، وہ زمین میں جو ہے پڑھ کر وہ زمین میں ادھر ادھر لوٹنے لگے، اور تاکہ جو ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ اب پورے بدن پر جو ہے مٹی لگانا ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں تھا. ان کے لیے اگر وہ تیمم ایک ہاتھ پر، دونوں ہاتھ پر جو ہے زمین پر مارتا، ایک مرتبہ مار کر اس طریقے سے جو ہے وہ مسح کر لیتے تو کافی تھا. یہاں ان سے غلطی ہوئی، اور اس غلطی پر انہوں نے اس کے بعد نماز پڑھی. اگر کوئی انسان انجانے میں، جانے بغیر کوئی غلطی کر جاتا ہے، اور وہ غلطی ہونے کے بعد جو اس وقت جو عبادت ہوئی، اس عبادت کو دوبارہ دہرانے کا حکم نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ دین کی آسانی ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر سے یہ نہیں کہا کہ تم نے تیمم کا طریقہ غلط کیا ہے، چاہو جو نماز تم پڑھے ہو اس کو دوبارہ دہراؤ. آپ نے نہیں کہا، بلکہ آپ نے یہ بتایا کہ تیمم کا صحیح طریقہ کیا ہے، اتنا بتایا آپ نے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر غلطی انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی، مثال کے طور پر سفر میں جاتے ہیں اور قبلہ تلاش کرتے ہیں کہ قبلہ کدھر ہے، لیکن اتفاق سے قبلہ کا رخ معلوم نہیں کر سکے، صحیح تلاش کرنے کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود، یہ نہیں کہ جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیا. ایک مومن کا فرض ہے کہ اس کی نماز بالکل صحیح طریقے سے ادا ہو، یہ مومن کا فرض ہے. لیکن اگر محنت کرنے کے باوجود، تلاش کرنے کے باوجود وہ صحیح طریقے سے قبلہ معلوم نہیں کر سکا، نماز پڑھ لی،
اور نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ میں نے جو قبلہ رخ کیا تھا وہ غلط تھا، قبلہ ایسا تھا، اور میں نے جو نماز جس طریقے سے جس رخ پر نماز پڑھی وہ رخ جو ہے قبلہ نہیں تھا. تو اس کا علماء نے یہ فرمایا کہ دوبارہ اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو غلطی ہوئی ہے معلوم ہونے کے باوجود، کوشش کرنے کے باوجود حق تک نہیں پہنچ پایا، وہ کوشش کی اس نے لیکن صحیح بات کیا ہے معلوم نہیں ہو سکی، تو لہذا اس کی انشاءاللہ گزشتہ جو نمازیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ہے جو مسائل معلوم نہیں ہیں ان مسائل کے بارے میں علماء سے دریافت کرنا چاہیے، معلومات لینی چاہیے، سیکھنا چاہیے. جیسا کہ ایک اور واقعہ تیمم کے بارے میں ایک اور واقعہ آئے گا. آئیے حدیث نمبر 110. عبداللہ بن عمر عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التیمم ضربتان ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین الی المرفقین رواہ الدارقطنی وصححہ الائمۃ وقفہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم کے لیے 2 بار مارنا ہے زمین پر، 2 بار، ایک چہرے کے لیے اور ایک ہاتھ کے لیے کوہنی تک. اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کی، لیکن علماء نے کہا کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ عبداللہ بن عمر سے ہے. صحیح بخاری کی حدیث اس سے پہلے گزر گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک بار ہے، ایک بار، اور ایک بار مارنے کے بعد پھونکیں گے، پھر اس کے بعد چہرے کو پوچھیں گے، پھر ہاتھ کو پوچھیں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب سے ذکر کیا ہے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کو مسح کر لو، پوچھ لو، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو. تو قرآن میں جیسا وضو کی ترتیب کا خیال کیا گیا، وضو میں بھی قرآن میں جو ترتیب ہے اسی ترتیب کا خیال ہے. قرآن میں اللہ نے کہا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جانا چاہو تو پہلے اپنے چہرے کو دھو لو. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنے تک. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو. وارجلکم الى الکعبین، اور ٹخنے تک پاؤں کو دھو لیا کرو. جو ترتیب ہے یہ ترتیب جو ہے اسی ترتیب کا خیال یہاں بھی کیا گیا ہے. تو یہ حدیث جیسا کہ میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. اور جو علماء 2 بار مارنے کا حکم دیتے ہیں تیمم کے لیے ان کی یہ دلیل ہے، اس کے لیے یہاں ذکر کیا گیا ہے، ورنہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جب 2 حدیثیں آئیں، ایک حدیث صحیح ہو اور ایک حدیث ضعیف ہو، تو صحیح حدیث کو لیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حدیث نمبر 111 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصعید وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن القطان ولكن صوب الدارقطني ارساله وللترمذي عن ابي ذر نحوه صححه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹی مسلمان کا وضو ہے، یعنی اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو اس کی پاکی صفائی کے لیے مٹی کافی ہے، تیمم کر سکتا ہے. اگرچہ کہ پانی 10 سال تک بھی نہ پائے، یعنی 10 سال کی مدت تک بھی اگر پانی نہ ملے تو 10 سال تک بھی کیا کر سکتا ہے، وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، جب پانی پائے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے بدن کو جو ہے پانی لگائے. امام بزار نے اس حدیث کو روایت کی، اور یہ حدیث جو ہے امام ترمذی اور ابو داؤد نسائی وغیرہ نے بھی اس جیسی حدیث روایت کی ہیں. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی اگر نہ ہو
تو انسان کو چاہیے کہ یہ نہ کہے کہ پانی نہیں ہے اور میں وضو نہیں کر سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا. نہیں، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں. جب تک انسان کے جسم میں ہوش ہے اس وقت تک نماز اس پر واجب ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ نماز کے تعلق سے کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتا جسے ادا کرنا چاہیے، تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عافیت میں رکھے، ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، ایڈمٹ ہو جاتے ہیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں. بستر پر اگر پڑ گئے، اٹھنا نہیں ہوا تو نماز چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں. ممکن ہو تو وضو کریں، نہیں کر سکتے تو تیمم کر کے نماز پڑھیں. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لفظ جو حدیث ہے الصعید، صعید یصعد کہتے ہیں چڑھنے کو، اسی سے لفظ سعید آیا ہے، مٹی اور مٹی کے اوپر جو چیز ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، پانی نہیں ہے. فلائٹ میں جا رہے ہیں، پانی نہیں ہے. کیا حکم ہے؟ اور مٹی بھی جو ہے آپ کو میسر نہیں ہے جس پر آپ تیمم کریں، تو یہ حکم ہے کہ آپ دیوار پر، فلائٹ میں جو جگہ دیوار ہے یا زمین میں ہے، کارپیٹ کے اوپر جو دھول مٹی جو بھی ہے، آپ جو ہے اس پر جو ہے کر کے ایک بار مار کر کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جو ہے چہرے کو پوچھ لیں، پھر اس کے بعد ہاتھ کو پوچھ لیں، نیت کر کے تیمم ہو گیا. یہ تیمم ختم. تو سعید سے، لفظ سعید سے علماء نے یہ دلیل نکالا کہ اگر مٹی میسر نہ ہو تو زمین کے اوپر جو بھی چیز ہے وہ کافی ہے، اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں پتھر ہے، چٹان ہے. چٹان میں بھی اگر جو ہے کہیں پر آپ پہاڑوں میں ہیں، اوپر پہاڑی علاقہ ہے، وہاں جو ہے پتھر ہی پتھر ہے، چٹانی چٹان ہے اگر، تو اس پر بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ اس کے لیے کافی ہے. 10 سال کی جو مدت ہے یہ بتانے کے لیے کہ جتنی بھی مدت ہو تو کر سکتے، کوئی حرج نہیں. 10 سال کا مطلب یہ نہیں کہ 10 سال کے بعد 11ویں سال میں آپ کو جو ہے وضو ہی کرنا ہے پانی سے. نہیں، جب تک پانی نہ ملے، یہ مراد ہے. حدیث نمبر 112 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه ابو داود والنسائی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں کہتے ہیں کہ 2 آدمی ایک سفر میں گئے، نماز کا وقت ہو گیا اور ان دونوں کے پاس پانی نہیں تھا، تو دونوں نے کیا کیا؟ تیمم کیا، مٹی میں ہاتھ مار کر تیمم کیا اور نماز پڑھی. پھر اس کے بعد وقت ختم ہونے سے پہلے نماز کا پانی ان کو مل گیا. پانی ان کو مل گیا. مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت آج کل جو ہے تقریباً 12:15 بجے شروع ہو جاتا ہے. 12:30 بجے انہوں نے کیا کی؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لی. کب تک نماز کا ٹائم ہے؟ تقریباً 3:45 تک نماز کا ٹائم ہے، ظہر کا ٹائم. تو 3:30 بجے ان کو پانی مل گیا. تو کیا کیا؟ ایک نے کیا کیا، جب پانی مل گیا، ابھی وقت باقی ہے، تو دوبارہ وضو کیا، نماز پڑھ لی، پھر دوبارہ اس نے نماز کو دہرایا. دوسرے نے کیا کیا؟ میں تو نماز پڑھ چکا ہوں، میں جب نماز پڑھ رہا تھا پانی نہیں تھا اور میں نے حکم کے مطابق کیا کر لی؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لی، میری نماز ہو گئی، میں دوبارہ نماز کو نہیں لوٹاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے نماز نہیں دہرائی اس کو کہا کہ تم نے سنت کے مطابق کیا،
تمہارا جو کام تھا کہ تم نے نماز کو نہیں دہرایا، تم نے سنت کے مطابق کیا، اور تمہاری نماز جو تیمم کے ساتھ ہوئی وہ کافی ہو گئی. اور دوسرے سے کہا کہ تجھے 2 ثواب ہے، یہ بھی ثواب اور وہ بھی ثواب، 2 ثواب تجھے مل گیا. کیونکہ دیکھیے حدیث میں یہ حکم ہے کہ اگر آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا، نماز پڑھ کے مسجد کو آتا ہے، دیکھتا ہے کہ جماعت ہو رہی ہے، گرچہ کہ نماز اس کی ہو گئی ہے، اب یہاں آ کر بیٹھے نہیں کہ جو ہے مسجد میں جو ہم لوگ بھائی تو نماز پڑھ چکا ہوں، یہ غلط ہے. گرچہ کہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں، آپ کی نماز ہو گئی، لیکن آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ کو ثواب ملے گا، نفل نماز کا ثواب ملے گا، نفل کی نیت سے آپ شامل ہو جائیں. ایک مرتبہ جو ہے ایسے ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو ہے 1-2 آدمی مسجد میں کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، سلام پھیر کر دیکھا تو کیا ہوا، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، مسلمان نہیں ہے کیا؟ کہا اللہ کے رسول ہم نے پڑھ لیا، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے آئے. کہا کوئی حرج نہیں، مسجد میں اگر نماز ہو رہی ہے تو شامل ہو جاؤ نفل کی نیت سے، اور تو یہ تمہارے لیے ثواب ملے گا. تو اس طریقے سے اس کی جو نماز، جو دوسری نماز ہوئی وضو کے بعد، وہ نفل نماز شمار ہوگی، اور جو ہے اس کو 2 گنا جو ہے ثواب اس کو ملے گا انشاءاللہ. حدیث نمبر 113 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله عز وجل وَإِن كُنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزیمہ والحاکم. اب تک جو مسائل آئے وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کا جو حکم ہے اس کے بارے میں آئے. اب اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، پانی ہے لیکن استعمال کرے گا تو نقصان ہو سکتا ہے، اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو کیا کرے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت وَإِن كُنتم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. قرآن کی جو آیت ہے تیمم کے بارے میں کہ اگر تم بیمار رہو، بیمار ہو جاؤ یا سفر کی حالت میں رہو اور پانی نہ ملے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو قرآن کریم کے مفسر ہیں، سب سے زیادہ صحابہ میں جس کی تفسیر آئی ہے وہ عبداللہ بن عباس ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. رات کے تہجد کے موقع پر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو ہے وضو کا پانی رکھا ہوا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. وضو کا پانی رکھا ہوا ہے، وضو کیا، دیکھا وضو کا پانی رکھا ہوا ہے، کہا کس نے کیا، کس نے رکھا؟ عبداللہ بن عباس نے کہا اللہ کے رسول میں نے کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تہجد کے وقت میں، اللہم علم التأویل، اے اللہ ان کو قرآن کریم کا تفسیر ان کو سکھا، قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی تفسیر کا جو علم ہے وہ سکھا. علماء عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ترجمان القرآن کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں علماء کرام، کہ قرآن کے مفسر، قرآن کا ترجمہ بتانے والے، اس کا مطلب بتانے والے. عبداللہ بن عباس بے شمار تفسیریں ماشاءاللہ ان کی موجود ہیں طبری میں، تفسیر کی کتابوں میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اور وہ درس میں بیٹھتے تھے، ہزاروں لوگ ان کے درس میں ہوتے تھے. اللہ نے اتنا علم دیا تھا ان کو کہ سبحان اللہ. تو عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اگر آدمی کے جسم میں زخم ہو، راستے میں، اللہ کے راستے میں لڑنے کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے، یا پھوڑے ہوں، زخم ہو یا پھوڑے ہوں، اور اس کو جنابت کی حالت آ جائے، غسل اس پر واجب ہو جائے، اور اگر اس کو ڈر ہو کہ اگر میں سر پر پانی ڈالوں گا تو میں مر جاؤں گا، تو تیمم کر لے. اس کو امام دارقطنی نے روایت کی، اور یہ موقوفاً روایت عبداللہ بن عباسی کی صحیح روایت ہے، گرچہ کہ بعض لوگوں نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ ثابت نہیں ہے. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ موت کا خطرہ ہی نہیں،
بلکہ اگر بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، زخم میں پانی گرنے سے زخم جو ہے مزید نعوذ باللہ بڑھ سکتا ہے اور چنگا نہیں ہو سکتا ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، تکلیف اور بڑھ سکتی ہے، تو کیا کرے؟ آدمی تیمم کر لے۔ بخار ہے، بخار کی حالت میں اگر اس کو ڈر ہے کہ اگر میں ٹھنڈا پانی غسل کروں گا یا ہے کہ جی ٹھنڈے پانی کو استعمال کروں گا تو میرے بیماری میں، میرے بخار میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو کیا کرے؟ تیمم کر لے، اس کے لیے وہ کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ جو ہے باقاعدہ غسل کرے، جیسا کہ ایک روایت آئے گی۔ حدیث نمبر 114 عن علی رضی اللہ عنہ قال انکسرت احدى زندی فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأمرنی ان امسح على الجبائر، رواہ ابن ماجہ بسند واہن جدا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے دونوں بازوؤں میں سے ایک بازو ٹوٹ گئے، یعنی ہاتھ، آپ کے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ جو ہے اس میں فریکچر ہو گیا۔ زند کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک ہاتھ، اس کو سائد کہتے ہیں اور اس کو ذراع کہتے ہیں عربی میں، یہاں سے یہاں تک کے لیے ایک لفظ، یہاں سے یہاں تک کے لیے، لیکن زند کا جو لفظ ہے دونوں کو آتا ہے۔ تو دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ ٹوٹ گیا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ جو پٹی ہے اس پر جو ہے میں مسح کر لوں، پوچھ لوں، پانی سے دھو نہیں سکتا، مسح کر لوں۔ لیکن اس حدیث کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، حدیث سندن ضعیف ہے، سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ اگر جہاں پر وضو کرنا ہے، وضو کرنے کی جگہ پر پٹی ہو زخم کی وجہ سے یا ٹوٹنے کی وجہ سے، اور اس جگہ ہم پانی نہیں ڈال سکتے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ بدن کے دوسرے حصے کو جہاں وضو کرنا ہے وہاں تو ہم دھوئیں گے، چہرہ دھونا ہے دھوئیں گے، پیر دھونا ہے دھوئیں گے، منہ میں پانی ڈالنا ہے وہ سب کریں گے، لیکن جس جگہ پر پٹی ہے، بینڈیج لگا ہوا ہے، تو کیا کریں گے؟ اس جگہ صرف جو ہے مسح کر لیں گے، اس جگہ مسح کر لیں گے، یہ کافی ہے۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ وضو کر کے آپ مسح کر لیں اس جگہ پر اور اس کے بعد تیمم بھی کر لیں، کہ جس جگہ پر جو ہے آپ نے پانی آپ کا نہیں پہنچا ہے اس کے بدلے میں آپ کیا کریں؟ تیمم بھی کر لیں، جیسا کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ تو بہرحال تو اگر کسی کو بینڈیج کا مسئلہ ہو، پٹی لگی ہوئی ہو، ہاتھ ٹوٹ جانے کی وجہ سے پانی اگر پہنچ نہیں سکتا ہے، پہنچنے سے جو ہے اس کی طبیعت اور بگڑ سکتی ہے، تو کیا کرے گا؟ اس پر جو ہے وہ ہاتھ سے مسح کر لے گا۔ اور یہاں پر یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ پٹی پر جو ہم مسح کرتے ہیں اس میں اور ساکس پر جو مسح کرتے ہیں دونوں میں فرق ہے۔ ساکس پر مسح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ساکس وضو کی کنڈیشن میں، وضو کی حالت میں ہم پہنے ہوں، تبھی ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے وضو کے بغیر ساکس پہنا ہے تو اس پر ہم مسح نہیں کر سکتے، وضو کرتے ہوئے اس کو نکالنا پڑے گا اور پیر کو دھونا پڑے گا۔ لیکن جب پٹی جو ہے زخم کی وجہ سے، تو اس پر جو ہے وضو کی حالت میں پٹی ڈالنا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ گرچہ کہ آپ نے وضو کی حالت میں پٹی نہیں باندھی ہے، آپ نے کیا کر سکتے ہیں؟ مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساکس پر جو مسح کرتے ہیں اس کا ٹائم ہے۔ ٹائم کیا ہے؟ اگر وہ اپنی بستی میں ہے تو 24 گھنٹہ کا ٹائم ہے، 24 گھنٹہ تک جو ہے اس کا ٹائم ہے۔ آپ وضو کر کے آپ ایک بار پہن لیے، مثال کے طور پر آپ نے فجر کی نماز کے وقت 5 بجے آپ نے ساکس پہنا، دوسرے دن 5 بجے تک اس کا ٹائم ہے۔ جب بھی آپ وضو کریں گے، ساکس اگر پہنے ہوئے ہیں تو آپ ساکس نکالے بغیر کیا کر سکتے ہیں؟ مسح کر سکتے ہیں۔ یہ کب؟ اگر بستی میں، اپنی جگہ اپنی بستی میں رہتے ہیں، مقیم ہیں۔ اگر مسافر ہیں، سفر کی حالت میں ہیں، تو 3 دن اور 3 رات تک، یعنی 70 پر 2 گھنٹے
تک آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. پٹی کے لیے یہ حکم نہیں ہے. زخم کی وجہ سے یا جو ہے فریکچر کی وجہ سے اگر پٹی ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. جب تک آپ پٹی نہیں نکالتے اس وقت تک آپ اس جگہ پر مسح کر سکتے ہیں. چاہے 10 دن 20 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ بھی ہو جائے. اسلام نے دیکھی کتنی آسانی ہے اللہ تعالیٰ کی اس دین میں. اللہ کا کتنا عظیم دین ہے. دیکھیے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اپنے بندوں پر. قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا لا یرید اللہ بکم العسر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے, تمہارے ساتھ تکلیف اور تمہارے ساتھ پریشانی نہیں چاہتا, تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا. اس کے بعد حدیث نمبر 115 جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کی. یہ قصہ ہے فی الرجل الذی شج فاغتسل فمات انما كان يكفيه يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف راويه. لیکن یہ حدیث جیسا کہ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ حدیث تو سندن یہ ضعیف ہے, لیکن دوسری روایت سے یہ حدیث آئی ہے, ثابت ہے کہ ایک صحابی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ کے ساتھ ایک سریہ, ایک چھوٹا دستہ کا مطلب یعنی کچھ 15-20 جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے بلکہ ایک چھوٹے مہم کے لیے آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے. سریہ اس کو کہتے ہیں عربی میں, دستہ جیسا کہ انگلش میں بولتے ہیں بٹالین. ایک چھوٹی فوج لڑنے کے لیے جاتی ہے. تو ایک صحابی گئے, اس میں لڑائی میں ان کے سر پر چوٹ آ گئی, زخمی ہو گئے. رات میں ان کو جنابت ہو گئی, غسل ان پر واجب ہو گیا. اپنے ساتھیوں سے انہوں نے پوچھا, کہا کہ میں کیا کروں, میرے سر پر زخم ہے اور میں جنابت کی حالت میں ہوں, غسل کرنا مجھ پر واجب ہے, کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ جو لوگ تھے ان کے پاس علم نہیں تھا. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں غسل کرنا ضروری ہے, تم جنابت کی حالت میں ہو. اب بیچارہ جو ہے ان کے فتوے پر عمل کیا, سر پر پانی ڈالا, دماغ میں پہنچا, موت ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلوہ قاتلہم اللہ. ان لوگوں نے جو فتویٰ دیا, غلط فتویٰ, ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا, اللہ ان کو مارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کو معلوم نہیں تھا حَلَّا سَأَلُوا إِن لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالِ. جب ان کو علم نہیں تھا تو کیوں نہیں پوچھا؟ کیونکہ نہیں جاننے کا علاج جو ہے کیا ہے؟ سوال کرنا ہے. لوگوں سے پوچھتے, علماء سے پوچھتے. تو دیکھیے اس حدیث میں یہ معلوم ہوا کہ کتنی خطرناک بات ہے بغیر علم کے فتویٰ دینا, بغیر علم کے دین کے بارے میں کلام کرنا, شریعت کے بارے میں کلام کرنا, یہ بہت خطرناک چیز ہے. انسان کو ڈرنا چاہیے کبھی بھی, اور جب تک معلوم نہ ہو, تحقیق نہ ہو, لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے تحقیق کے بغیر. اور علماء کرام یہی کرتے تھے. امام مالک کے پاس ایک مرتبہ 30 پر 6 مسئلے, 36 مسئلوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اس میں آپ 2/3 مسئلوں کے بارے میں بولتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم. کہتے ہیں ارے آپ کو نہیں معلوم ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں دل کے لیے بہت سکون کی بات ہے کہ اگر کسی مسئلے کے بارے میں نہ معلوم ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں معلوم ہے. اپنی طرف سے تکلف نہیں کرنا چاہیے. یہاں اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ ان کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ تیمم کرتے اور اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتے اور اس پر مسح کر لیتے اور اپنے پورے بدن کو دھو لیتے, اپنے پورے بدن کو دھو لیتے. جہاں پر پٹی ہے وہاں مسح کر لیتے, اور بقیہ بدن جہاں پر پانی ڈالنے سے نقصان نہیں ہوگا تو کیا کر سکتے ہیں, اس کو پانی وہاں سے دھو لیتے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس طریقے سے عورتیں عام طور پر جو ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈرتی ہیں کہ اگر پانی ہم کریں گے ڈالیں گے تو جو ہے بیماری ہماری ہو جائے گی, یہ ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گی.
بغیر یقین کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر یقین ہو کہ واقعی پانی ڈالنے سے بیماری آ سکتی ہے یا بخار آ سکتا ہے تو ایسے موقع پر کیا کر سکتے ہیں, وہ سر پر پانی ڈالے بغیر جو ہے بقیہ بدن میں پانی ڈال لیں اور جو ہے وہ تیمم کر لیں. یہ ان کے لیے عذر ہے اگر وہ سخت سردی کی حالت میں ان کو یہ شکایت ہو. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال من السنة ان لا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى. یہ بھی آخری حدیث ہے تیمم کے بارے میں, تیمم کے مسئلے میں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت میں سے یہ ہے کہ آدمی تیمم سے صرف ایک ہی نماز پڑھے, پھر دوسری نماز کا وقت آ گیا تو دوبارہ تیمم کرے. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے, سند سے ضعیف ہے, اگرچہ کہ اس کے مطابق بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے, لیکن حدیث کیا ہے, سندن ضعیف ہے. علماء کا یہی قول ہے کہ اگر تیمم باقی ہے اس کا اور تیمم اس کا ٹوٹا نہیں ہے, تیمم کیسے ٹوٹتا ہے, جیسے ہوا خارج ہو گیا یا ہے کہ جو ہے نیند گہری ہو گئی, جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے, تبھی جو ہے اس کو دوبارہ تیمم کرنے کی چاہیے, ورنہ جو ہے اس کا تیمم باقی ہے, وہ 4 نماز 5 نماز بھی پڑھ سکتا ہے, دوبارہ اسے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں. بہرحال یہ حدیث ضعیف حدیث ہے. آج کے اس حدیث سے جو ہے تیمم کے جو مسائل اور حدیثیں ہیں اس کا خاتمہ ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے عورتوں کے جو مسائل ہیں, حیض کے مسائل ہیں, ان کے بارے میں تفصیلات حدیثیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کو پہچاننے اور سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.